चाइना की सबसे रीसेंट सबसे यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पिछले 30-40 साल में चाइना इंडस्ट्रियलाइज हुआ है और जिस तेज़ी से हुआ है इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं रशिया के इकोनॉमिक जोन के लिए एक चीफ मिनिस्टर साहब आपको पहले एक वार्निंग दे दूं। ये जो मुझे आप दिखा रहे थे कि इसमें बड़ा इंटरेस्ट है लोगों की इसको कॉलोनाइज करने का, ज़मीनें ख़रीदने का, ये इनकी ज़मीनों को बिल्कुल बेचे ना। ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि हमारा सेंचुरी स्टील आ चुका है, चाइनीज़ की फर्म, वो तो आ गई, लेकिन इनको लीज पे रखें और लीज पे कम पैसे पे लीज करें, क्योंकि जो बेचेंगे ख़तरा ये है कि जब आप इनको ज़मीनें बेचेंगे ये फिर रियल एस्टेट बन जाती है। हमारी जो कई इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो रियल एस्टेट स्पेकुलेशन में चली जाती हैं। कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं वहाँ कि वो जो इंडस्ट्री है वो वहाँ आती नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर पहले इतनी महंगी ज़मीन ख़रीदेगी फिर उसके ऊपर इंडस्ट्री लगाएगी तो उसके पास नफ़ा तो नहीं बचने लगा ज़्यादा। इसलिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को के सामने बहुत बड़ी रुकावट है कि ये जब स्पेकुलेशन में ज़मीनें बिकनी शुरू हो जाती हैं। लिहाजा इनको लीज पे दें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सही माने में जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो यहाँ आएँ, बजाय इसके कि लोग प्रॉपर्टी का वो जो सारा पाकिस्तान में स्पेकुलेशन में काम शुरू हो जाता है, यानी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती जाती हैं सिर्फ स्पेकुलेशन पे। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सपोर्ट के लिए इंडस्ट्री लगे। हमारा मसला क्या रहा है आज तक, जब से पिछले 50 साल से, उससे पहले पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। हमारा मसला ये रहा कि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी। अब जब तक आप दूसरी दुनिया को चीज़ें ज़्यादा बेचेंगी नहीं, आपकी दौलत कैसे बढ़ेगी? तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती तो मुल्क की दौलत तो नहीं बढ़ने लगी। और सिर्फ हम अगर अपनी अनाज बेचें, गंदम बेचें, चीनी बेचें या चावल बेचें, इससे तो पाकिस्तान अमीर नहीं होने लगा। हमारी जो औसत आमदनी है इससे तो ऊपर नहीं जाएगी। तो चाइना से जो हम सीख सकते हैं, इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइज किया, इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, इन्होंने ख़ास तवज्जो अपनी एक्सपोर्ट्स पे दी। इनकी जो स्पेशल जोन्स बनी इंडस्ट्री की, वो उसमें सिर्फ शुरू में एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने दुनिया से इंडस्ट्रीज़ को कहा कि आके यहाँ से एक्सपोर्ट करो, और उधर से इनकी डेवलपमेंट शुरू हुई। हमने कभी भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो ये जो रशिया की जो इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रही है और वो भी सीपैक के नीचे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी यहाँ अथॉरिटी बनेगी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रेफरेंस दें, अगर ज़्यादा लोग आना चाहें, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को प्रेफरेंस दें। और दूसरी चीज़ कि वन विंडो ऑपरेशन, क्योंकि आपने अब अथॉरिटी बनाई है, उसका मकसद ही ये है कि जो जब एक इन्वेस्टर आता है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। जितना इन्वेस्टर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। हमारे अब तक बदकिस्मती से हम इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं रहे। हम इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ नहीं हमने पैदा की। सिंपल ये लॉजिक ये है कि एक इंसान, मैं अगर अब मेरे पास पैसा है और मैं कुछ कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं कारोबार तो तब शुरू करूँगा और उसमें से मुझे नफ़ा मिलेगा। मैं खैरात के लिए तो कारोबार नहीं लगाता। तो इन्वेस्टर उधर आता है जिधर उसको प्रॉफिट्स मिलें। तो प्रॉफिट्स मिलने के लिए गवर्नमेंट का काम है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इनके अंदर इंसेंटिवाइज करें। इस वक्त चाइना के अंदर बहुत उनकी इंडस्ट्री है, क्योंकि उनकी जो लेबर की कीमतें हैं जो वो इतनी ऊंची बढ़ती जा रही हैं कि उनकी बहुत सी इंडस्ट्री हैं जो अब दूसरे मुल्कों में जा रही हैं जिधर मज़दूरों की कम कीमत है, यानी लेबर की तनख्वाहें कम हैं। बांग्लादेश जा रही हैं, वियतनाम जा रही हैं। तो हम पूरी अब कोशिश कर रहे हैं, मेरी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि हम उनको वही इंसेंटिव्स दें ताकि वो बजाय उधर जाने के पाकिस्तान आएँ, क्योंकि हमारे इस वक्त पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव जगह बन सकती है। सिर्फ हमारा मसला ये है कि वो जब इन्वेस्टर आता है
تو ہم اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں نہیں پیدا کرتے, اس کی رکاوٹیں نہیں دور کرتے. تو وہ بھی ہماری پوری بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے, اور میں خود پرائم منسٹر آفس خود, اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو ایک تو انسینٹیوائز کریں تاکہ ہم اٹریکٹ کریں باہر سے بھی, اپنے لوگوں کو بھی, اپنے جو انڈسٹری لگانے والے ان کو بھی ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو انسینٹیوائز کریں. کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستانی جا کے اب دبئی میں بھی فیکٹریاں لگا دیتے ہیں, بنگلہ دیش بھی چل کے ملیشیا چلے جاتے ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ابھی تک یہ نہیں رہی کہ ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کریں, اور اس کو اتنے ہم چکر دیتے ہیں, وہ کبھی اس آفس میں, کبھی فلانے آفس میں, کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر اینڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میری گورنمنٹ کی اب سوچ ایسی ہو کہ سب سے زیادہ بڑا وی آئی پی وہ ہے اس ملک میں جو نوکریاں پیدا کرتا ہے, جو ملک کی ایکسپورٹس بڑھاتا ہے, جو انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے, اس کے لیے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بخشی ہیں, جو پوٹینشیل ہے, یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ابھی اس وقت. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات تھے آج سے 2.5 سال پہلے, پاکستان بینکرپٹ تھا, ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم نے قرضوں کی قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر کی لائبلٹیز تھیں, پیمنٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا, اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا. ہمارے دوست ملک جس میں سب سے پہلے چائنا, پھر سعودی عربیہ, پھر یو اے ای, یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا, ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے اپنے جو لائبلٹیز تھی. اور ڈیفالٹ کا مطلب یہ, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ گر جاتی ہے, کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں, ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں, اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں, ساری امپورٹس, جو بھی بجلی, تیل, پٹرول, دالیں, گھی, یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے, تو ملک میں غربت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے. اس کے بعد ہم نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کیا, اور لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. عوام کے لیے, گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا, وہ جو ہم نے 1.5 سال گزارے. پھر جیسے ہی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا, اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدھر جدھر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے, ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے, شاید ہی دنیا میں 3-4 ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے, اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلیں. اللہ نے کرم کیا, ہماری پالیسیز تھیں, این سی او سی کو میں خاص طور پہ, وہ ہمارا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا, ہر روز جائزہ لیتا تھا. لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں لگانا, کیونکہ لاک ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے, غریب کچلا جاتا ہے. امیر ملکوں میں بھی غریب لاک ڈاؤن سے کچلے گئے ہیں. تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا. اگر ہم جو ایک وقت پہ بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن لگا دو, کہ ایف آئی آر کاٹو گے, عمران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں, وہ اگر پریشر میں آ کے لاک ڈاؤن لگا دیتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے, کہ نہ کرونا سے بچنا تھا, کیونکہ غریب لوگوں کو, آپ بھوکے لوگوں کو تو آپ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. آپ آدمی کو کہیں گے جی ہم آپ کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جائے, لیکن وہ بھوک سے مار رہا ہے, وہ کتنی دیر اندر کمرے میں اپنے 4-5 بچوں سے اور فیملی سے بند رہے گا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی, وہ نہیں ہوئی, تو کیسز بھی بڑھتے گئے, غربت بھی بڑھتی گئی. تو ہم نے جب فیصلہ کیا, اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا, اکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی, کنسٹرکشن بڑی جلدی کھول دی, ہم نے اپنے ایگریکلچر کو بالکل روکا نہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو سلیکٹیو جس کو کہتے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن, اس سے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے, وہ سب کو, کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی تنقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا, تو وہ سارے حیران بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ 4% گروتھ ریٹ ہی نہیں ہے.
تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں, ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے. ملک اب اس راستے پہ نکل گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی, لارج سکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی ہے. یہ سب سے بڑے انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے ملک کی دولت بڑھ رہی ہے. ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے اندر تاریخ بنی ہے, کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کسان تھے, ہم نے ان کو کہا کہ جو یہ شوگر ملز یہ ایک سال تک پیسے نہیں دیتی تھی جو کاشتکاروں کو, اور پھر یہ جو ان کو پرائس بھی ہوتا تھا, اگر 180 روپیہ پرائس فکس کیا گیا گنے کا, تو وہ 180 بھی نہیں دیتی تھی. وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کٹوتی ہوتی تھی بیچ میں سے, وہ 120 پہ ان کو کیش پہ فارغ کر دیتے تھے. ہماری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے فوری طور پہ پیسہ بھی دینا ہے اور پوری قیمت دینی ہے. اس قیمت سے اور جلدی پیسے ملنے سے جو پیسہ گیا کسانوں کے پاس, انہوں نے اپنی زمینوں پہ لگایا. اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی, مکئی کی, گندم کی, گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. تو ریکارڈ پیداوار اور پیسے بھی ریکارڈ ملے ہیں ان کو. اس کی وجہ سے خوشحالی آئی ہے. سارے دیہاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے, موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے, گاڑیوں کی سیلز ہوئی ہیں, فرٹیلائزر یعنی کھادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے. اس سے ہوا کیا ہے کہ سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے. تو آگے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے. ہمارا ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا, میں جو لوگوں کو کہتا رہتا تھوڑا صبر کرو, گھبرانا نہ, لوگ گھبرا جاتے تھے کیونکہ زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں. تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا, وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے ایمان ہوتا ہے. اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں, لیکن یہ ایمان والے لوگوں کے لیے. اور اللہ کا کرم ہے کہ اب ہمارے لیے جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گیا. جو میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں, جو اب خطرہ ہے ایک, وہ خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اب ہماری اکانومی بڑھتی جا رہی ہے, پریشر اب پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں. ابھی تک جو پچھلے 8-10 مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ, جو جب ہمیں ملی تھی گورنمنٹ 2.5 سال پہلے, 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا. اب پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے. تو ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں بنسبت باہر جانے کی, جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ, یہ بھی پاکستان میں تاریخ پہ بڑا کم ہوا کہ پچھلے کتنے مہینے میں ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا گیا ہے. اور ہم کوئی مارکیٹ کے اندر ہم نے پیسے نہیں, ڈالر نہیں پھینکے, خود ہی مارکیٹ فورسز سے مضبوط ہوتا گیا ہے. اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھتے گئے ہیں. تو ملک اس وقت ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اکانومی گرو کرے گی تو ہمیں امپورٹس کی زیادہ ضرورت پڑے گی, ہمیں مشینیں باہر سے زیادہ بلانی پڑیں گی. جب تک ہمارے ملک خود یہ چیزیں نہیں بناتا, تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری جیسی جیسی اکانومی گرو کر رہی ہے, ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑے گا, ہمارے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جانا شروع ہو جائیں گے بنسبت اندر آنے کے. اس سے ہم نے اب بچنا ہے. ابھی تک تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا. ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں انہوں نے ہمیں, وہ پیسہ بھیجا جس کی وجہ سے بہت بڑی وجہ کہ ہمارا روپیہ مضبوط ہے. تو انشاءاللہ ہم جو اب پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ, کہ ہم جب اب اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی IMF کے پاس نہ جانا پڑے. IMF کے پاس ہمیں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے, خسارے میں چلا جاتا ہے, ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے, روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے, لہٰذا ہمیں پھر IMF کے پاس جا کے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں. تو ہم اب جس طرح جا رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی جو رشیا کا اکنامک زون ہے,
इससे एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी। तो हमने वो पीरियड जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं है उस सतह पे हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने हर तरह और ज़्यादातर हम रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी से और हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे कि बैंकों के थ्रू वो अपना पैसा भेजें। उससे ये होगा कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स जिस तरह ये रशिया कई और भी हमने इकोनॉमिक जोन जो सीपैक के बीच में बनाए हुए हैं, अब जो अगला फेज सीपैक का है वो ये इंडस्ट्रियल जोन्स का है। पहले तो कनेक्टिविटी थी और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी, अब इन्वेस्टमेंट आ गई है ये इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, और इंडस्ट्रियल जोन से इंशाल्लाह एक्सपोर्ट शुरू होगी और एक्सपोर्ट से फिर हम बच जाएंगे कि जो हर थोड़ी देर के बाद जब हम ऊपर जाने लगते हैं हमारा करंट अकाउंट खसारे में चला जाता है, फिर ब्रेक लग जाती है, फिर हमें पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह इन इंडस्ट्रियल जोन से हम इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे कि हमें फिर इस ट्रैप में ना फंसना पड़े। आखिर में मैं फिर से महमूद खान आपको और आपकी टीम को सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आपने बड़ी तेज़ काम किया इस पे यहाँ पहुँचने के लिए, और मुझे पूरा इस चीज़ का इल्म है कि हमारे मुल्क में अभी आदत नहीं है कि हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और कैसे हम उसको इंसेंटिवाइज करें, तो अभी भी हम रुकावटें डाल देते हैं। तो जो भी आपको रुकावटें आएंगी इसमें आपने प्लीज़ मुझे आगाह करना है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम अब पूरी फेडरल गवर्नमेंट का मकसद ही ये है कि हम अपने मुल्क में इंडस्ट्री प्रमोट करें, और ये हर जो भी आपको मसले आएंगे हमारे से इसमें रशाकई में जिधर भी आप फंसेंगे आप हमें बताएंगे, और इंशाल्लाह आपकी सारी हम रुकावटें दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रशिया